السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیو، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے حسن اخلاق کی اہمیت۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی فوج بعد میں پہنچی اور اسلام وہاں پہلے ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ خطوط آتے تھے مسلمانوں کی طرف کہ آپ آ جائیے اور ہمیں اپنا طرز زندگی بتا دیجیے، ہم اس ظلم بھری زندگی سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اسلام پھیلا۔ تو ہماری زندگی جب شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی تو ہم سراپا خیر بن جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ ہمارے حضرات تو جانوروں کا بھی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات تہجد کی نماز ادا کی۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، سائبیریا کی یخ ہوائیں چل رہی تھیں۔ تاشقند کے رہنے والے تھے، نماز کے بعد ٹھٹھرتے کانپتے آئے کہ لحاف میں جاؤں۔ دیکھا کہ لحاف میں ایک بلی مزے سے سو رہی ہے۔ انہوں نے بلی کو نہ اٹھایا اور ٹھٹھرتے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر پوری رات گزار دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف جانوروں کی بھی خیر خواہی کرتے تھے اور ہم اللہ کے بندوں کی خیر خواہی نہیں کرتے۔ خیر خواہی پر پروردگار کو خیر خواہی اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت اگر پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے اور کتے کی پیاس دور ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس فاحشہ عورت کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسے دین پر چلنے پر اس کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے بندوں کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، ان کا بھلا سوچیں گے، ان کو دین سکھائیں گے تاکہ آخرت کا کھانا پینا مل جائے، تو اللہ تعالی کتنے خوش ہوں گے۔ ہم اگر اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے تو اللہ تعالی کتنے خوش ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں خیر خواہی، اور یہ خیر خواہی ہمیں کرنی ہے، یہی مقصود زندگی ہے۔ ہم جہاں رہیں خیر کی علامت بن کر رہیں۔ اچھے اخلاق اسی کو کہتے ہیں اور ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز بات عرض کر کے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بچپن کی بات ہے کہ 6 یا 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، عمر بھی کوئی 12 سال کی رہی ہوگی۔ یہ چھوٹی عمر ہوتی ہے، نادانی ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایک ساتھی تھے،
وہ دیہات سے آتے تھے. ہم کبھی شہر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے. ہمیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ گندم درخت پر لگتی ہے یا کسی پودے پر لگتی ہے. وہ دیہاتی ساتھی ہمیں جو بات بتاتے تھے ہمارے لیے نئی بات ہوتی تھی. ایک دن انہوں نے تجویز پیش کی کہ بھئی گرمی کی چھٹیاں ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ کر بنے، ہم آپ کو دیہات کی سیر کروائیں گے. ہم نے گھر آ کر بیان کیا. والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اچھے بچے ہو، شوق سے پڑھتے ہو، کہنا مانتے ہو، میں تمہیں بھائی کے ساتھ بھیجوں گی. وہ تمہیں لے کر جائیں گے اور 1-2 دن وہیں تمہارے ساتھ رہیں گے اور ساتھ لے کر واپس آئیں گے، اکیلے نہیں جانا. ہم نے کہا بہت اچھا. چنانچہ بڑے بھائی جان کے ساتھ ہم وہاں گئے اور 2 دن وہیں رہے. ہم نے خوب وہاں قریب کی کھیتوں کی سیر کی، نئی دنیا دیکھی. یہ تو تھا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا. اصل بات یہ بتانی تھی کہ ہم کھیتوں کی سیر کرتے پھر رہے تھے. ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ گائے بھینس کا گوبر جمع کیا ہوا ہے، گوبر کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ہم شہر میں رہنے والے تھے. جب پہلی مرتبہ نجاست کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا تو حیران ہو گئے، بڑی کراہت ہونے لگی. ہم نے کہا عجیب بات ہے، یہاں نجاست کا ڈھیر لگا کر رکھتے ہیں، اتنی بدبو آتی ہے. ہم آگے گزر گئے. جب کھیتوں کی سیر کر کے واپس آ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی بندہ اس گوبر کو زمین میں ملا رہا تھا. اب تو ہمیں اور زیادہ حیرانی ہوئی. ہم نے ساتھی سے پوچھا کہ بھئی یہ نجاست ہے، گندگی ہے، بدبو آتی ہے اور یہ اس کو زمین میں ملا رہے ہیں. ساتھی نے کہا کہ اسی سے پوچھئے. ہم نے اس کسان سے پوچھا کہ چچا جان یہ بدبودار چیز کیوں ساری زمین میں ملا رہے ہیں؟ وہ آگے سے ہنسے اور کہنے لگے بچے تم شہری ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ہے تو نجاست لیکن ہمارے تو بڑے کام کی چیز ہے. ہم اس گوبر کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور جب زمین میں کوئی فصل بونی ہوتی ہے تو پہلے اس گوبر کو زمین میں ملا دیتے ہیں. اب یہ سن کر ہم تو حیران ہو گئے. اچھا، اس نجاست کو اس زمین میں ملا دیتے ہیں جس میں فصل بونی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بچے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے تو نجاست لیکن جس کھیت میں اس کو ملا دیں یہ وہاں کھاد کا کام کرتی ہے. اس کھیت کی کھیتی بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں فصل زیادہ ہوتی ہے. اس وقت تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی. ہم حیران ہو کر چل پڑے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن اب بات سمجھ میں آئی ہے. اب سوچتے ہیں کہ اے انسان، جس چیز کو ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، جس میں بدبو ہوتی ہے، قریب سے گزرنا گوارا نہیں کرتے، جوتے پر لگ جائے تو گھن آتی ہے، اسے اتار دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. ارے اس نجاست کو اگر کھیت میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کھیتی کو فائدہ دیتی ہے، کھیتی اچھی ہو جاتی ہے. مگر تو انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. معلوم ہوا کہ تجھ سے تو پھر وہ نجاست اچھی ہے جو اپنے ساتھی کو فائدہ دیتی ہے. تو اس گندگی سے بھی گر گیا انسان. واقعی بات ٹھیک ہے کہ ہم اگر اپنے ساتھ رہنے والوں کو دکھ دیں، ان کا دل دکھائیں اور ان کی دل آزاری اور بدخواہی کے در پہ ہوں تو پھر یقیناً یہ گوبر اور نجاست ہم سے اچھی ہوئی کہ جو کھیتی کے ساتھ لگ کر اس کو فائدہ دیتی ہے. ہم ساتھ رہنے والے ساتھی کو فائدہ نہیں دے سکتے، پھر ہم نجاست سے بھی گزرے اور گندگی سے بھی
جو ہے وہ گندے ہیں، نجاست سے بھی گئے گزرے اور گندگی سے بھی گندے ہیں۔ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن کر رہیں، مگر ہم تو وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ تو اچھے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنے اوپر محنت کریں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسے رحمت آتی ہے۔ اصول یہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہم سے برائی بھی کر جائے لیکن ہم نے اس سے برائی نہیں کرنی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت فلاں آدمی میری بدخواہی کرتا ہے، مجھے زجر کرتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ٹکا کر بدلہ لوں۔ کوئی ہم جیسا پہنچ گیا ہوگا نا تو اسی قسم کی بات کرے گا، حضرت بس مجھے اجازت دے دیں، میں ذرا اس کے ساتھ نمٹ لوں۔ حضرت نے اس کو بلایا۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ حضرت نے بڑے پیار سے ایک بات سمجھائی، اور بات سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ بھی اس بات کو یاد کر لیجئے، زندگی میں کام آئے گی۔ حضرت نے فرمایا، اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو آپ اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اگر اس کے راستے میں پھول بچھانے کی کوشش کریں تو معاملہ جو ہے اتنا سدھرے گا، اتنا بہتر ہو جائے گا کہ شیرہ شکر محبت ہو جائے گی۔ ہم نیکی کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے سراپا خیر بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک سے محبت کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق حسنہ ہمارے اندر پروردگار داخل فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کے اندر سے تمام برائیوں کو نکال دے، کینہ، کپٹ، حسد، عداوت، بغض، ان تمام چیزوں کو ہمارے دلوں سے پروردگار دور فرما دے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔